ناظرین، ہم نے اپنے چینل میں مختلف ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جن میں ہمارا ٹاپک جادو اور جنات سے ریلیٹڈ ہے۔ ان میں ہم نے بتایا ہے کہ جادو کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ہمیں جادو کے بارے میں کیا معلومات ملتی ہیں، اور ہمیں جادو کے وار سے بچنے کے لیے کیا ممکنہ تدابیر اپنانی چاہیے۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا واقعی قرآن پاک سے کالا جادو کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس ٹاپک سے متعلق آگاہی حاصل ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ مگر جادوگر جو سرکشی کی انتہا کو پہنچتے ہیں اور شیطان کی پیروی میں تمام حدیں عبور کر لیتے ہیں، وہ معاذ اللہ ابلیس اور اس کی اولاد کو خوش کرنے کے لیے قرآن کی آیات کی توہین کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جادوگر قرآن کی آیات کو الٹا پڑھتے اور لکھتے ہیں تاکہ شیطان یعنی ابلیس ان سے خوش ہو کر اپنی طاقتوں میں انہیں شریک کر لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو قرآن کو الٹ کر پڑھتا ہے کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا دل الٹ دے؟ ناظرین، بعض مکاتب فکر کے علماء نے اس روایت سے یہ معنی اخذ کیے ہیں کہ قرآن کی صورتوں کو ترتیب وار پڑھنا چاہیے، یعنی آخری صورت کو پہلے اور شروع کی صورت کو بعد میں تلاوت کرنے کو مکروہ اور حرام کہا ہے۔ مگر صحیح مسلم میں بعض روایات ایسی ملتی ہیں جن سے اس بات کی نفی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں سورہ الکافرون پڑھنا ثابت ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ النساء کی آیات کی تلاوت فرمائی اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران۔ ان احادیث کی روشنی میں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ الٹا قرآن پڑھنے کا مطلب قرآن کی آیات کے الفاظ کو الٹا کے پڑھنا ہے، معاذ اللہ، جن سے آیات کے معنی کفریہ کلمات بن جاتے ہیں۔ ناظرین، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ عالم ناسوت ہے، اور اس میں اللہ نے شیطان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اور شیطان کا اللہ سے وعدہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ناظرین، شیاطین کے لشکر صرف جنات پہ مشتمل نہیں ہیں، بلکہ ان میں سرکش انسانوں کی بھی ایک تعداد شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس طرح ہم نے شیطان انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا۔ ناظرین، یہ جادوگر جو شیطانی صفات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں، عاملین کا روپ دھار کر عوام میں ہی موجود رہتے ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی مریض اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے تو یہ جادوگر تعویذ کی شکل میں قرآن کے الفاظ کو الٹا لکھ کر مریض کو استعمال کے لیے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سادہ لو عوام نادانستہ طور پر اس گناہ میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے مستند عالم سے رجوع کرے جو شریعت کا پابند ہو اور قرآن اور مسنون اذکار سے علاج کرنا جانتا ہو۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ جادو کا علاج جادو سے کروانا حرام ہے، اور یہ طریقہ علاج فائدہ مند بھی ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ جادوگر آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کر کے گٹھ جوڑ بنا لیتے ہیں، جس سے وقتی طور پہ تو مریض کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، مگر کچھ عرصے بعد دوبارہ سارے مسائل پہلے کی طرح جاری رہتے ہیں، اور اس طرح جادوگروں کا ذریعہ آمدن بھی متاثر نہیں ہوتا۔ ناظرین، جادوگروں میں ان لوگوں کو بہت خطرناک جادوگر تصور کیا جاتا ہے جو الٹا قرآن پڑھنے کے ماہر ہوں، اور انہیں خونی جادوگر تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی سرکشی کی انتہا کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ابلیس اور اولاد ابلیس کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ شیاطین کی بھرپور مدد ان لوگوں کے شامل حال رہتی ہے، جن کی مدد سے یہ پیسوں کے عوض لوگوں کو مختلف طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں اور اذیت دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنا ایمان شیطان کو بیچ چکے ہوتے ہیں، جس کے بدلے انہیں دنیا میں کچھ عارضی طاقت دے دی جاتی ہے، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں سوائے دردناک عذاب کے۔ مگر جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اور مصیبت آنے پر اللہ اور اس کے مقرب بندوں سے رجوع کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے لازم سبب پیدا فرما دیتا ہے اور انہیں کفار کے ہاتھوں ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا۔ ناظرین، جو لوگ صبح و شام کے سنت اذکار کی پابندی کرتے ہیں، ان پر جادو کا اثر بہت مشکل سے ظاہر ہوتا ہے اور جلد ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جو لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں وہ ان جادوگروں کے لیے آسان ہدف ثابت ہوتے ہیں۔